أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم جمال القرآن کا وقف کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم کوشش کریں گے کہ وقف کے بیان کو ختم کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ہم تلاوت پڑھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں صوفی محمد ریاض صاحب انگلینڈ سے۔ پہلے وہ ہمیں تلاوت سنائیں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ صوفی صاحب پڑھیں گے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 سے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ جی صوفی صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا اس طرح پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من وذريتها را کے اوپر بھی باؤ ڈالیں جی۔ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها بیکا سے نہیں لٹائیں، وَإِنِّي أُعِيذُهُ سے لٹائیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نباتا حسنا وقفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب جی راجہ صاحب آپ هنالك پڑھیے آگے. راجہ صاحب آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالك دعا زكريا ربه. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ورنہ کہاں سے اوپر سے پیج کے شروع سے. هنالك دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي قاف کے اوپر مد ہے اور آگے یا میں غنہ ہے ادغام کا. قائم يصلي قائم يصلي في المحراب. ان اللہ يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين. قال رب أنا يكون لي غلام أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. حافظ عمر آپ آگے سے پڑھیں. قال رب اجعل لي آية. جزاک اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
يا مريم اقنتي راپر ہے، لربك راپر ہے، یا مریم قنوتی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا انٹرنیٹ صاف نہیں ہے، تھوڑا باہر نکل جائیں. یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. جی پڑھیے آگے. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وہ متشابہ 7ویں پارے میں. جی وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. اچھا آئیے جی، اب ہم گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون سے حروف ہیں جن میں الف پڑھا جاتا ہے وصل میں اور وقف میں نہیں پڑھا جاتا. کچھ حروف ایسے تھے جو وصل میں بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، وقف میں بھی نہیں پڑھا جاتا تھا. تو آج ہم آگے قاعدہ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں. قاعدہ نمبر 2 اس میں بتائیں گے وہ وقف کے طریقے. وقف کے جو 3 طریقے ہیں وہ بتائیں گے. جس کلمہ پر وقف کیا ہے اگر وہ ساکن ہے تب تو اس میں کوئی بات بتلانے کی نہیں. اگر وہ متحرک ہے تو اس پر وقف کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہی جو سب جانتے ہیں کہ اس کو ساکن کر دیا جائے جس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو حرکت ہے اس کو بہت خفیف سا ظاہر کیا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں عبد المنان؟ حرکت کو تیسرا حصہ ظاہر کرنا. وقف بالروم.
اور یہ صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے. ہاں اس کو روم کہا جاتا ہے. اور اندازہ اس کا حرکت کا تہائی حصہ ہے, یہ زبر میں نہیں ہوتا, صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے. جیسا بسم اللہ جب ہم نے ختم کیا تو میم پر چھوٹا سا کسرہ پڑھ دیا جائے, غور سے سنیے, بسم اللہ, بسم اللہ کہ ختم پر میم پر بہت ذرا سا زیر پڑھ دیا جائے کہ جس کو بہت پاس والا سن سکے. یا نستعین, نون کے اوپر اگر وقف روم کریں گے تو ایسے ہوگا نستعین کہ نون پر ایسا ہی ذرا سا پیش پڑ دیا ہے. رب العالمین کے نون پر چونکہ زبر ہے, یہاں ایسا نہ کریں گے کیونکہ زبر والے وقف میں جہاں زبر ہو وہاں پر وقف بالاسکان ہی ہوتا ہے, اشمام اور روم نہیں ہوتے. تیسرا طریقہ یہ ہے, یعنی دو ہم نے پڑھ لی, یہ وقف بالاسکان وقف بالروم. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حرکت کا اشارہ صرف ہونٹوں سے کر دیا جائے, یعنی پڑھا بالکل نہ جائے, بلکہ اس حرکت کے ظاہر پڑھنے کے وقت ہونٹ جس طرح بن جائے اسی طرح ہونٹوں کو بنا دیا جائے. اور اس حرکت یعنی کہتے ہیں کہ پیش کے اندر جس طرح ہونٹ بنتے ہیں نا, پیش پڑے بغیر ہونٹوں کو اس طرح بنا دیا جائے. پتہ چلے کہ اس نے یہاں پر اشارہ دے دیا ہے کہ پیش ہے. اس طرح اس حرف کو بالکل ساکن ہی پڑھا جاتا ہے اور یہ اشمام کہلاتا ہے. اس کو پاس والا بھی نہیں سن سکتا کیونکہ اس میں حرکت زبان سے تو ادا نہیں ہوئی, البتہ آنکھوں والا پڑھنے والے کے ہونٹ دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ اس نے اشمام کا اشارہ کیا ہے. اور اشارہ صرف پیش میں ہوتا ہے, زبر اور زیر میں نہیں ہوتا. نستعینوں کے نون پر پیش ہے, اس پیش کو پڑھا تو بالکل نہیں, نون کو بالکل ساکن کر کے پڑھا, مگر نون کو ادا کرنے کے وقت ایسا بنا دیا جیسا پیش پڑھتے ہیں. پیش پڑھنے کے وقت بن جاتے ہیں, یعنی ذرا سی چونچ بنا دی جاتی ہے. قاعدہ نمبر 3, جس کلمہ کے آخر میں تنوین ہو وہاں پر بھی روم جائز ہے, مگر ظاہر ہے مگر حرکت ظاہر کرنے کے وقت تنوین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی اگر 2 زیر کی تنوین ہے تو ایک زیر کا تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے, اگر 2 پیش کی تنوین ہے تو اس میں ایک پیش کا تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے. یا ہونٹوں کو گول کر کے بتا دیا جائے گا کہ یہاں پر 2 پیشیں تھیں. احدن ہے نا, احدن, اگر یہاں پر ٹھہریں احد یا احد یہ, یا پھر احد کہہ کر ہونٹوں کو گول کر دیا جائے. تو یہ آگے چلیے. قاعدہ نمبر 4, تا جو کہ ہا کی شکل میں گول لکھی جاتی ہے مگر اس پر نقطے بھی دیے جاتے ہیں, اگر ایسی تا پر وقف ہو تو وہاں 2 باتوں کا خیال رکھو. ایک تو یہ کہ اس ہا کو ہا کے طور پر پڑھو, دوسری یہ کہ وہاں پر روم اور اشمام مت کرو. مثلا کشاجارات طیبہ, طیبتن تھا نا, تو اب ہم جب وقف کریں گے تو طیبہ, تو تا گول تا کے اوپر جب ہا ساکن کریں تو وہ روم اور اشمام نہیں ہوتا. قاعدہ نمبر 5, سمجھ آ رہی ہے بات کی صوفی صاحب؟ صوفی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ راجہ صاحب جی قبلہ میں مائک بند کی تھی, سمجھ آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. قاعدہ نمبر 5, روم اور اشمام حرکت عارضی پر نہیں ہوتا. مثلا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ تھا نا, وَلَقَدْ اصل میں تھا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ. جب ہم وَلَقَدْ پہ ٹھہریں تو زیر مک جائے گی, ختم ہو جائے گی, وہ تو آئی تھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اب لقد پر جب وقف کیا ہے تو دال کو ساکن پڑھنا چاہیے, اس کے زیر میں روم نہ کریں گے کیونکہ روم اور اشمام وقف روم جو ہے وہ عارضی حرکت پر نہیں ہوتا. اور عارضی اور اصلی حرکت کہاں ہے کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں. قاعدہ نمبر 6, جس کلمہ پر وقف کرو اگر اس کے اخیر حرف پر تشدید ہو تو روم اور شمیم میں تشدید باقی بدستور باقی رہے گی. مستمر, مستمر ہے نا, جب ٹھہریں گے نا روم کریں مستمر, یا مستمر کہہ کر ہونٹ کو گول کر دے. اچھا جی. قاعدہ نمبر 7, جس کلمہ پر وقف کیا
اگر اس کی اخیر حرف پر زبر کی تنوین ہو تو حالت وقف میں اس تنوین کو الف سے بدل دینی ہے. جیسے کسی نے فَإِن كُنَّ نِسَاءً یا مَاءً نِسَاءً یہاں پر وقف کیا تو آخر میں دو زبریں جو ہیں یہ الف بن جائیں گی، نساء ماء. ٹھیک ہے جی. قاعدہ نمبر 8، جس مد وقفی کا بیان پیچھے آپ نے پڑھا ہے اگر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو اس وقت مد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ الرحیم پہ اگر ہم مد کریں گے تو وقف بالروم کریں تو سبب مد جو تھا سکون وہ ختم ہو گیا، کیونکہ میم کے اوپر وقف کیا ہے روم کے ساتھ، حرکت کا تیسرا حصہ پڑا ہے تو پڑھا تو گیا ہے نا، چاہے تیسرا حصے پڑھا گیا ہے، یہ متحرک شمار نہیں ہوتی، ساکن متحرک شمار ہوتی ہے، ساکن نہیں ہوتی. تو سکون ہے جو یہ مدات کے جو اسباب ہیں ان میں حمزہ یا سکون ہے، تو وقف بالروم کی وجہ سے جب سبب مد سکون رہے گا ہی نہیں تو پھر مد نہیں ہوگی. الرحیم نستعین، اگر یہاں پر ہم وقف بالروم کریں تو جس طرح نہ ٹھہرنے کے وقت مد ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد یا نستعین اہدی، جیسا اس وقت ہم نے اس کو مد کیا ہے، اگر یہاں وقف بالروم میں کریں گے تو پھر بھی مد اتنی ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر پیش یا زیر کا ذرا سا حصہ بھی ظاہر کریں تو پھر مد نہیں ہوگی. اب آگے جناب آ رہا ہے 14واں لمحہ فائدے متفرقہ ضروریہ کے بیان میں. اچھا جی، تو یہ آخری ہمارا رہ گیا ہے لمحہ، تو انشاءاللہ العزیز کل یا پرسوں 2 دن میں ہم اس کتاب کو ختم کریں گے. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ نئی کتاب الجواہر النقیہ مقدمۃ الجزریہ کی شرح ہے، وہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے پھر دنیا کی اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو تجوید کی. تو آج اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم اکتفا کرتے ہیں. تو آئندہ آنے والے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.